میرے اعلیٰ حضرت تو خاتون کو مزار پہ جانے کے لیے منع فرماتے ہیں۔ اللہ نے تجھے گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے تجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے تجھے قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن دیکھیں تو ان کے رویے کو دیکھیں آپ۔ جمعرات کا دن آیا، پیر کا دن آیا، نکل گئی، ایک دو نہیں جا رہی ہیں، اب تو پورا جٹ جا رہا ہے، پورا 15-16 اکٹھا ہو کر کے جا رہی ہیں، کبھی اس مزار پہ، کبھی اس مزار پہ، کبھی اس مزار پہ۔ اور یاد رکھنا جس دن سے انہوں نے مزار کے چکر لگائے ہیں، گھر میں پہلے تو صحیح معاملہ تھا اور زیادہ بگڑ گیا ہے۔ میں اولیاء اللہ کے مزارات کا منکر نہیں ہوں، میں آپ سے جو ہے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، آپ جو اولیاء اللہ کے مزار پر جا کر کے بے پردگی کر رہی ہے، آپ وہاں جا کر کے جو نمازیں چھوڑ رہی ہے، آپ وہاں جا کر کے جو غیر محرم سے باتیں کر رہی ہے، آپ وہاں جا کر کے جو گناہوں کے دلدل میں اپنے جو وقت کو گزار رہی ہے، میں اس وقت کا جو ہے نا آپ سے جواب مانگ رہا ہوں۔ اللہ آپ کو جو ہے نا اولیاء اللہ کے مزار پر جانے سے بہتر یہ ہے آپ گھر میں رہ کر کے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ اللہ وہ سیدہ جس کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ ان فاطمہ کے پردے کا عالم دیکھے، 72 پیمند ہے چادر میں، اور آج تک آسمان کے سورج نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا کے سر کا ایک بال نہ دیکھا ہے۔ لیکن دیکھو تو آج کی خاتون بے پردہ مزاروں پہ جا رہی ہے، بغیر برقعے کے مزاروں پہ جا رہی ہے، کریم پاؤڈر لگا کر کے جو ہے نا مزاروں پہ جا رہی ہے۔ اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے، نصیحت لینے کی بات ہے۔ اللہ اس چلچوں سے نصیحت نہ دی جائے گی تو کہاں سے نصیحت دی جائے گی؟ یاد رکھو تمہیں فلمی پردوں پر بدکاری کرنے والی کسی بدکارہ کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں آئیڈیل ہی بنانا ہے تو شہر جیلان کی سیدہ فاطمہ ام الخیر کو اپنا آئیڈیل بنائیے۔ اگر تمہیں آئیڈیل ہی بنانا ہے تو آپ رابعہ بصریہ کو اپنا آئیڈیل بنائیے۔ اگر تمہیں آئیڈیل ہی بنانا ہے تو کربلا کی زینب کو اپنا آئیڈیل بنائیے۔ اگر تمہیں آئیڈیل ہی بنانا ہے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کو اپنا آئیڈیل بنائیے۔ اگر تمہیں آئیڈیل ہی بنانا ہے تو آپ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنا آئیڈیل بنائیے، پھر دیکھیے آپ کے ہاتھ نیچے نہ آئیں گے، اللہ آپ کے دلوں کی خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بالکل بھی نہیں مار رہی، بالکل نہیں مان نہیں ہے۔ صاحب تو گئے کندھے پہ کڑالی رکھ کے، اور یہ صاحبہ گئی مزار پہ، یہ صاحبہ مزار پہ جا رہی ہیں، پورا دن جو مزارات پہ بیٹھ کر کے گپے شپے لڑائے جا رہے ہیں۔ سورت پہ 12 بج گئے ہیں، سورت کا نور ختم ہو گیا ہے۔ وہ لوگوں جو عورت بے پردہ رہتی ہے اللہ اس کے چہرے کا نور چھین لیا کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، اللہ نے تمہیں پردے کا حکم دیا ہے، پردے میں رہ کر کے بتا دو ہم کنیز فاطمہ ہیں، کسی دنیاوی عورت کے قدم پر قدم نہیں رکھیں گی جب تک زندہ رہیں گی۔ فاطمہ کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے زمانے کو بتا دیں گی، لوگوں دیکھو جب کنیز فاطمہ کے کردار کا یہ عالم ہے تو فاطمہ کے کردار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کردار کا عالم کیا ہوگا؟ اگر آپ سننا ہی چاہتے ہیں تو سنیے گا بہت جلد انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہی شہر جیلان ہے، اسی جیلان کے اندر ایک سیدزادی رہتی ہیں جن کا نام سیدہ عائشہ ام محمد ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے ذرا سبحان اللہ، اللہ۔ سیدہ عائشہ ام محمد شہر جیلان کے اندر رہتی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، شہر جیلان میں قحط سالی واقع ہو گئی، زمینیں بنجر پڑ گئی، اناج اگنا بند ہو گیا، کنووں میں پانی ختم ہو
گیا, زمینیں بنجر ہو گئی, اناج اگنا بند ہو گیا. اللہ اللہ, لوگ بھوکے مرنے لگے, پیاسے مرنے لگے, رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے, میرے مولا بارش فرما دے, میرے مولا بارش فرما دے, میرے مولا بارش فرما دے. بوڑھے پیاس سے سسک رہے ہیں, بچے پیاس سے بلک رہے ہیں, جوان پیاس سے سسک رہے ہیں, مولا بارش فرما دے. لیکن ملک کے زندہ دل لوگوں, شہر جیلان پر بارش نہیں ہو رہی ہے. اللہ اللہ, ایک میٹنگ بیٹھی, مشورہ ہوا, کیا کریں کیا کریں کیا کریں. کسی نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چلو اسی جیلان کے اندر ایک سیدزادی رہتی ہے جن کا نام سیدہ عائشہ ام محمد ہے. بڑی پارسہ ہیں, بڑی نیک ہیں, عابدہ ہیں, زاہدہ ہیں, متقیہ ہیں, اللہ کی ولیہ ہیں. اللہ اللہ, کسی نے کہا چلو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, میری طرف توجہ کریں, آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں مجھے, میری طرف توجہ کریں. میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو, بہت جلد انشاءاللہ میں آپ سے رخصتی لینے والا ہوں, بس توجہ کرنے میں چاہتا ہوں, میری زبان سے نکلے ہوئے جملے آپ کے دل پر جا کر کے لگ جائے. اللہ اللہ, جب میٹنگ بیٹھی کسی نے کہا کیا کرے, ایک شخص نے اٹھ کر کے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چلو اسی جیلان کے اندر ایک ذات رہتی ہے جس کا نام سیدہ عائشہ ام محمد ہے, چلو ان سے چل کر کے دعا کراتے ہیں. اللہ سیدہ کی دعا رد نہیں فرمائے گا, ضرور بارش فرما دے گا. اللہ اللہ, اب سارے لوگ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ ام محمد کے دروازے پر آئے ہیں. آپ کا دروازہ کٹکھٹایا ہے, آپ دروازے کے قریب آئی ہیں, ارشاد فرماتی ہیں کون ہے. لوگ کہتے ہیں اے سیدہ عائشہ, آپ کی عظمت ہمارے سر پر, ہم آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, آپ کے نانا کے امتی ہیں. سیدہ, ہم آپ کی بارگاہ میں یہ فریاد لے کر کے آئے ہیں, شہر جیلان کا حال تم پر بھی مخفی نہیں ہے, تم بھی جانتی ہو زمینیں بنجر پڑ گئی ہیں, اناج اگنا بند ہو گیا ہے, کنووں میں پانی ختم ہو گیا ہے, بوڑھے پیاس سے سسک رہے ہیں, جوان پیاس سے سسک رہے ہیں, بچے پیاس سے مر رہے ہیں. سیدہ, ہم تمہاری بارگاہ میں بس اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں, تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دو, اللہ تمہاری دعا کی برکت سے بارش فرما دے. اللہ اللہ, سیدہ عائشہ ام محمد نے اتنا سنا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ اپنے گھر کے صحن میں آئی ہیں, مصلی بچھایا ہے, نماز پڑھی ہے, ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور عرض کرتی ہیں اے خالق کائنات, آج تک سیدہ عائشہ ام محمد نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا ہے, اپنے مفاد کے لیے کچھ نہیں مانگا ہے. اے میرے مولا, میرے نانا کی امت جیلان میں بڑی پریشان ہے, مالک زمینیں بنجر پڑ گئی ہیں, اناج اگنا بند ہو گیا ہے. اے خالق کائنات, سیدزادی کی زبان کی لاج رکھ لینا, مولا بارش فرما دے, بارش فرما دے. ملک کے زندہ دل لوگوں, سیدہ عائشہ ام محمد نے اپنی زبان سے اتنے جملے نکالے تھے, ابھی ہاتھ نیچے نہ آئے تھے, اللہ نے بارش کرنا شروع کر دی. اللہ اللہ, جس کی دعا کی برکت سے شہر جیلان پر بارش ہوئی تھی, وہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ محبوب سبحانی, قطب ربانی, شہباز لامکانی, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی سگی پھوپھی سیدہ عائشہ ام محمد تھی, جن کی دعا کی برکت سے اللہ نے جیلان کے لوگوں پر بارش فرمائی تھی. جشن غوث الورا میں آنے والے مسلمانوں, ہمیں یہ پیغام ملا ہے, جب سیدہ عائشہ ام محمد کی دعا کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کی دعا کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جلسے میں آئے ہو, آخری جملے سن لو میرے, غوث پاک کے جلسے میں آئے ہو. غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا. آپ ہر سال جشن غوث الورا مناتے نہیں مناتے؟ ارے مناتے ہیں آپ, بولے ہاتھوں کو اٹھا کر کے سبحان اللہ. غوث پاک فرماتے ہیں میں نہ چاہوں تو میرا نام نہیں لے سکتا, لیکن ملک کے لوگ تو ہر سال جلسہ منا رہے,
ملک کے لوگ تو ہر سال جلسہ منا رہے ہیں، میرے غوث چاہتے ہیں ملک والے ہر سال جلسہ مناتے رہے اور میں اپنے مزار سے ان پہ کرم کرتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ میں دعا کروں گا غوث پاک کی بارگاہ میں، غوث پاک آپ نظر کرم فرما دے، جو ہمارے گاؤں میں بیمار ہے اسے اللہ شفا دے دے، جو ہمارے گاؤں میں غریب ہے اللہ اسے مال کی فراوانی دے دے، جو ہمارے گاؤں میں محتاج ہے اللہ اسے مال کی فراوانی عطا فرما دے، اور جو ہمارے گاؤں میں بے نمازی ہے اللہ اسے نمازی بنا دے۔ آمین اللہم آمین۔ جھک گئی گردنیں، کچھ گردنیں جھک گئیں نماز کے نام سے، ہاں، لیکن نماز میدان حشر کا اول ترین سوال ہے۔ سب سے پہلے نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ ارے ہم اور آپ تو غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں، آج لوگ کہہ رہے ہیں کون غوث پاک، یہ کہہ رہے ہیں کون غوث پاک۔ اچھا آپ نہیں جانتے کون غوث پاک، اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو ہم سے سنیں، ایک تاریخ 470 یا 71 ہجری کو پیدا ہونے والے کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے، جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھے دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے۔ اللہ اللہ جس کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کو اللہ ولایت عطا فرما دے دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے۔ اللہ اللہ جس کی ولایت کی گواہی فرشتے دے دیں دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے۔ ملک کے لوگوں جو چور کو ابدال بنا دے دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے۔ اللہ اللہ جو ٹھوکر مار کر تم بے اذن اللہ فرما کر مردوں کو زندہ فرما دے دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے۔ جو 15 سال تک ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے ایک رات میں ختم قرآن کرتا رہے دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے۔ جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا رہے دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے۔ جس کا نانا ولی ہو دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے، جس کا بابا ولی ہو دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے، جس کی جو سگی پھوپھی سیدہ عائشہ ام محمد ولیہ کاملہ ہو دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے، جس کی والدہ ماجدہ ولیہ کاملہ ہو دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے، جس کے شہزادے جو ولی ہو دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں آدھا قرآن حفظ کیا ہو دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے۔ تم کہتے ہو کون غوث اعظم؟ اعلیٰ حضرت کی زبانی سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث اعظم ایمان متقا والنقا، غوث اعظم ایمان متقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن کی طرح کوئی کتاب نہیں، اور جس قرآن کے کسی ایک نقطہ کسی ایک زبر زیر پر کوئی شبہ کرنے کی گنجائش نہیں، وہ قرآن جو ہدی للناس ہے۔ اللہ تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ 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 تعالی اپنے دوستوں کے تعلق سے یہ بیان فرماتا ہے، اس کے دوست کون ہوتے ہیں؟ آپ سننا چاہتے ہیں اس کے دوست کون ہوتے ہیں؟ تو میری طرف توجہ کریں، رب آگے ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، وہ اللہ کے دوست کہے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے دوستوں کے تعلق سے یہ بیان فرماتا ہے خبردار اس کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کے تعلق سے اپنے بندوں کو خبردار فرماتا ہے، آگاہ فرماتا ہے بندو میرے بندوں میں وہ میرے بندے جو میرے دوست ہیں، جو میرے محبوب ہیں، جو میرے قریب ہیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہے، انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ اللہ آپ ذرا میری طرف توجہ کریے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا، اللہ اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ آپ تعجب کرو گے، کہو گے نوری صاحب کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں جیسی چیزوں سے پاک ہے، وہ بے عیب ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس کا جسم و جسمانیات سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اللہ سنیے گا، میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالی اپنی طاقت و قوت کا جلوہ اس کے ہاتھ میں ودیت فرما دیتا ہے، اس کا پکڑنا گویا رب کا پکڑنا ہو جاتا ہے، اس کا دیکھنا گویا رب کا دیکھنا ہو جاتا ہے، اس کا بولنا گویا رب کا بولنا ہو جاتا ہے، اس کا چلنا گویا رب کا چلنا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، جب کوئی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، جب کسی کو معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے، جب وہ زمین پر نگاہ ڈالتا ہے تو تحت الثری تک دیکھ لیتا ہے، جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو عرش معلی تک دیکھ لیتا ہے، جب کسی کو معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، تو نبی ارشاد فرماتے ہیں اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو، اس لیے کہ وہ معرفت الہی سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ والے ملاحظہ کرتے ہیں اللہ کے نور سے، ارے ہمارا سب کا ایمان ہے نہیں ہے، ارے ہم اللہ والوں کے در کے فقیر ہیں، اللہ اللہ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا جب تک زندہ رہیں ان ولیوں کے در کے فقیر رہیں۔ اللہ اللہ نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کے نور سے ملاحظہ کرتا ہے۔ اللہ اللہ اس حدیث پاک کو جب ایک یہودی نے سنا نا تو اس نے سوچا یار بات سچی ہے یا ایسا ہی ہے، کیا واقعی مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے؟ اللہ اللہ لوگوں آج ہی سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے اسلام کے امتحان ہو رہے ہیں، آج ہی نہیں بلکہ بہت پہلے سے لوگ اسلام کی آزمائش لے رہے ہیں۔ اللہ اللہ جب یہودی نے اتنا سنا اس نے سوچا اگر ایسی بات ہے، اگر واقعی مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو لاؤ آزما کر کے دیکھتے ہیں۔ اس نے مسلمانوں جیسا امامہ باندھا، اس نے مسلمانوں جیسا لباس پہنا اور مسلمانوں کی بستی میں چلا گیا، اور جو مسلمان اسے ملتا یہ اس کے سامنے اس حدیث پاک کو پڑھتا اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اللہ اللہ یہ پوچھتا اس کا ترجمہ بتا دیجئے، اللہ اللہ وہ مسلمان وہ مومن کہہ دیتا اللہ کے جو ہے نا مومن سے، مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ اللہ یہ پوچھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچتا رہا کوئی مجھے پہچان نہیں پا رہا ہے کہ میں مذہب سے یہودی ہوں۔ اللہ اللہ یہ پوچھتا حضرت جنید بغدادی کی بستی میں پہنچ گیا جہاں حضرت جنید بغدادی رہا کرتے تھے، اتفاق سے وہاں پہنچ گیا، اس نے اتفاق حضرت جنید بغدادی سے اس یہودی کی ملاقات ہو گئی، اور جیسے ہی ملاقات ہوئی نا یہ بولا جنید اچھا تم مل گئے، میں نے تمہارا بڑا چرچا سنا ہے، میں نے بڑی شہرت سنی ہے، میں نے بڑا نام سنا ہے، اے جنید میں تم سے ایک حدیث کا ترجمہ پوچھنا چاہتا ہوں، ملک کے زندہ دل لوگوں ذرا توجہ کرنا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، میں آپ کے دل کے قریب پہنچنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ میں اپنی طرف مرغوب کرنا چاہتا ہوں، ذرا میری طرف توجہ کریے گا۔ اس یہودی نے پوچھا اے جنید بغدادی میں تم سے اس حدیث کا مطلب پوچھنے آیا ہوں، میں نے تمہارا بہت نام سنا ہے، بڑی شہرت سنی ہے، میں نے بڑا نام سنا ہے، اے جنید بغدادی میں تم سے ایک حدیث کا مطلب پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں پڑھ کون سی حدیث پاک ہے؟ یہ پڑھتا ہے اتقوا بفراست
फ़िरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। इसका तर्जमा बता दीजिए। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, मार्फत इलाही से देखता है। यहूदी ने कहा जुनैद कैसे देखता है? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं जैसे जुनैद तुझे देख रहा है। अल्लाह अल्लाह। इतना हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया अल्लाह अल्लाह। यहूदी घबरा गया, उसके सर से पसीना टपकने लगा। बोला जुनैद क्या मतलब? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मतलब साफ है। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया पता तू मजहब से यहूदी है या नहीं है? अर्ज करने लगा हाँ जुनैद बगदादी मैं मजहब से यहूदी हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं बता आजमाइश के लिए आया है या नहीं आया है? अर्ज करने लगा हाँ जुनैद बगदादी आजमाइश के लिए आया हूँ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं बता मुसलमानों जैसा लिबास पहना है या नहीं पहना है? अर्ज करने लगा हाँ जुनैद बगदादी मुसलमानों जैसा लिबास पहना है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं बता अब तेरा क्या इरादा है? ओ मिलक के जिंदा दिल लोगों, यहूदी हजरत जुनैद के कदमों में गिर के बोला है जुनैद हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। मुसलमान होने का इरादा है, मैंने जान लिया है, मैंने पहचान लिया है। जब बगदाद में रहने वाले जुनैद की शान का ये आलम है तो मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा तवज्जो करिएगा, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हो या नहीं करते हो? हैं? मोहब्बत है तो हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ये अल्लाह वाले पहचानते हैं कौन मेरे जलसे में बैठा है। ये अल्लाह वाले पहचानते हैं किसने मेरे नाम का नजरो नियाज किया है। ओए लोगों, अगर नजरो नियाज किया करो तो किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि जिस वली के लिए किया करो, उसको मनाने के लिए किया करो। अल्लाह अल्लाह। ये मार्फत इलाही से पहचानते हैं और अपने मुरीदों की मदद भी फरमाते हैं। जरा सुनिएगा, तारीख में एक नाम आता है अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई का। अल्लाह अल्लाह। आप शहर जीलान के मशहूर मशाइख में से थे। काइमुल लैल, साइमुन नहार, साबिर शाकिर और साहिब करामात वली थे। हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह। आपने अजम के मशहूर मशाइख से भी फ्यूज़ो बरकत हासिल किए हुए थे। आपकी करामतें बड़ी मशहूर हैं, उनमें से एक ये है हजरत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बयान फरमाते हैं एक मर्तबा हमारे बाज अहबाब तिजारत की गर्ज से समरकंद की तरफ रवाना हुए। समरकंद से पहले एक जंगल पड़ गया, एक सहरा पड़ गया। उस जंगल में इस काफिले को डाकुओं ने घेर लिया, डाका जनी करने वालों ने घेर लिया, माल लूटने वालों ने घेर लिया। अब काफिले वाले बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े मुताज्जिब हैं, क्या करें क्या करें। अल्लाह अल्लाह। कोई दिल ही दिल में सोच रहा है यार अगर मेरा माल लुट जाएगा तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर के जाऊंगा। कोई सोच रहा है यार मेरा माल लुट जाएगा तो मैं अपने माँ बाप के लिए क्या लेकर के जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। काफिले वालों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इतने में हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई के मुरीदों ने आपको पुकारा सुभान अल्लाह। आपको पुकारा। जैसे ही पुकारा मुरीद क्या देखते हैं कि जनाबे सैयदना अब्दुल्ला सोमई अपने मुरीदों के दरमियान खड़े हैं और इरशाद फरमा रहे हैं सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुनल्लाहु तफर्रकी या खैलुन्ना। आप फरमाते हैं ए घोड़ा सवारो हमसे दूर हो जाओ, ए डाका जनी करने वालों हमसे दूर हो जाओ, ए माल लूटने वालों हमसे दूर हो जाओ।
जाओ। हम तुमसे अल्लाह की पनाह चाहते हैं, हम अल्लाह की मदद तलब करते हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई ने इतना फरमाया, ये आवाज घोड़ों के कानों तक पहुंची है। घोड़े अपने सवारों को बयाबा की तरफ, जंगल की तरफ ले भागे और वापस ना आ सके। इस तरह से ये काफिला डाका जनी से महफूज हो गया। अल्लाह अल्लाह, डाकुओं के शर से महफूज हो गया। अब सारे काफिले वाले बड़ी जो है ना मसरत और शादमानी में है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मौला तेरा शुक्र है तूने डाका जनी से हमें बचा लिया है। मौला तेरा शुक्र है तूने माल लूटने से बचा लिया है। अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई का शुक्र अदा करने के लिए आपको तलाश किया, आपकी जुस्तजू की, लेकिन आप कहीं ना मिल सके। अल्लाह अल्लाह। अब ये सारा काफिला समरकंद पहुंचा। इसने तिजारत की, बड़ा नफा कमाया। बोले बड़ा नफा कमाया। अब जो जहां का था वो वहां चला गया, और जो शहरे जीलान के थे वो शहरे जीलान आ गए। अल्लाह अल्लाह। अब जीलान वाले आकर के बोले, लोगों तुम्हें पता है फला तारीख में फला वक्त में हमें डाकुओं ने घेर लिया था। वो डाका जनी करना चाहते थे, वो हमारा माल लूटना चाहते थे, लेकिन अल्लाह का करम हो गया। वक्त पे हजरत अब्दुल्ला सोमई पहुंच गए और अल्लाह ने हमारे काफिले को लूटने से बचा लिया। अल्लाह अल्लाह। जब आने वालों ने इतना कहा तो सुनने वाले बोले, लोगों कैसी बातें करते हो, फला तारीख में फला वक्त में तो अब्दुल्ला सोमई हमारे दरमियान मौजूद थे, हम नहीं मान सकते। अल्लाह अल्लाह। दोनों गिरोह के दरमियान बहसो मुबासा हो गया। किसी ने कहा लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, चलो अब्दुल्ला सोमई से चल करके पूछते हैं फला तारीख में फला वक्त में वो हमारे दरमियान मौजूद थे या तुम्हारे काफिले को लुटने से बचाया था। अल्लाह अल्लाह। अब दोनों गिरोह के लोग हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में पहुंचे हैं। अर्ज करते हैं, हुजूर इनका ये दावा है फला तारीख में फला वक्त में इनके काफिले को लुटने से आपने बचाया है, और हमारा ये दावा है फला तारीख में फला वक्त में आप हमारे दरमियान मौजूद थे। हुजूर ये बता दें कौन सच्चा है कौन झूठा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई इरशाद फरमाते हैं, दोनों सच्चे हैं, ये भी सच्चे हैं ये भी सच्चे हैं। अल्लाह अल्लाह। लोग अर्ज करने लगे सैयदना अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में, हुजूर ये कमाल आपने कैसे किया। हजरत अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं, इसमें मेरा कमाल नहीं मेरे रब का कमाल है, इसमें मेरा कमाल नहीं मेरे रब का कमाल है। अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं, काफिला समरकंद के करीब सहरा में लुटने वाला है, ये मैंने मार्फत इलाही से पहचान लिया था। वहां पहुंचना ये मेरा काम था, और काफिले को लुटने से बचाना ये मेरे रब का काम था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। आप मेरी बात समझ रहे हैं, समझ में आ रही है मेरी बात? मोहब्बतों से कह दें जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे यहाँ भी जो अजर मिलेगा। कारी साहब क़िबला तवज्जो चाहता हूँ, जब अल्लाह वालों का नाम आता है ना तो बहुत सारी शक्लें ऐसी हैं जो सुकड़ जाती हैं, बहुत सारी शक्लें ऐसी हैं जो भोपाल के बटुए की तरह हो जाती हैं। जब अल्लाह वालों का नाम आता है ना तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल बड़ा जलता है। जब अल्लाह वालों का नाम आता है ना तो कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके जो चेहरे पर 12 बज जाते हैं। लेकिन याद रखो, हम तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह वालों के दर के फकीर हैं। जब तक जिंदा रहेंगे उनके दर के फकीर रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे उनके वसीले से रब से मांगते रहेंगे। और याद रखना, जो अल्लाह वालों को वसीला बना करके अपनी दुआएं मांगता है उनके हाथ नीचे नहीं आते, अल्लाह उनका बिगड़ा हुआ काम बना देता है, अल्लाह उनका बिगड़ा हुआ काम बना देता है। लोगों, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह इसका अज्र यहाँ भी मिलेगा, कब्र में भी मिलेगा और हश्र में भी मिलेगा। बोले हाथों को उठा करके बोले बोले सुभान अल्लाह। बहुत जल्द इंशाअल्लाह मैं इख्तिताम की तरफ चल रहा हूँ, मुलाहिजा कर लें। अल्लाह अल्लाह। मैं गुजारिश करना चाहूंगा जवानों से, जवानों औलिया अल्लाह की सीरत पढ़ा करो, कभी ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत पढ़ो।
پڑھو, کبھی غوث پاک کی سیرت پڑھو, کبھی صابر پاک کلیری کی سیرت پڑھو, کبھی نظام الدین کی سیرت پڑھو, کبھی علاء الدین کی سیرت پڑھو لوگوں, کبھی اعلیٰ حضرت کی سیرت پڑھو, کبھی وارث پاک کی سیرت پڑھو, کبھی مکن پور شریف کے مدار پاک کی سیرت پڑھو, کبھی مخدوم اشرف کی چوچوی کی سیرت کو پڑھو, کبھی صدر اللہ فاضل مراد آبادی کی سیرت کو پڑھو, کبھی شاہ جمال اللہ رامپوری کی سیرت کو پڑھو, کبھی اجمل شاہ سنبھلی کی سیرت کو پڑھو. سیرت پڑھو گے یہ دل نرم ہوگا, اللہ والوں کے در کے فقیر ہو جاؤ گے, چہرے پر نور آ جائے گا, نمازوں میں دل لگنے لگے گا, قرآن کی تلاوتوں میں دل لگنے لگے گا, ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں دل لگنے لگے گا, حرام سے بچ جاؤ گے, جوئے سے بچ جاؤ گے, سٹے بازی سے بچ جاؤ گے, زنا خوری سے بچ جاؤ گے, عیاری سے بچ جاؤ گے, مکاری سے بچ جاؤ گے. اللہ والوں کی تاریخ کو پڑھا کرو, یاد رکھو یہ جماعت وہ جماعت ہے اگر میدان حشر میں یہ کسی کی طرف اشارہ کر دے اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب بندے جو تیرا ہے وہ میرا ہے. اس لیے اللہ والوں سے محبت کر کے دنیا والوں کو بتا دو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. گزارش کرنا چاہوں گا میں, خواتین اسلام ادھر کھڑی ہیں, انہیں ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں جو میں